نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں AWC ڈیجیٹل میڈیا۔ خواجہ عاشق حسین محبت بھرا سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مقدس گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ چند لمحات، چند گھڑیاں اس کی باقی ہیں۔ ان قریب یہ ماہ مبارک جو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بن کر ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کر آیا تھا، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو اہل ایمان کی قیامت کے روز اللہ کے حضور سفارش کرے گا، ہم سے چند ہی گھڑیوں کے بعد یہ جدا ہو جائے گا اور اللہ کے حضور جا کر ہمارے اعمال کی گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ امت محمدیہ نے میری کتنی قدر کی ہے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کا شایان شاہ استقبال کرتے ہیں، اور جب اس کو سی آف کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو رخصت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے پر جس طرح اہل ایمان کا دل خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اس مہمان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جانے پر ہمارا دل دکھی اور رنجیدہ ہونا چاہیے۔ اس معزز مہمان کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے کہ نہ جانے آئندہ برس یہ مقدس گھڑیاں کس کو نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میری زندگی خبر ہے وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، مگر اب ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے ترستی ہیں۔ آج صرف ان کی یادیں باقی رہ گئی ہیں، وہ منو مٹی تلے جا کے سو گئے ہیں۔ ہم صرف ان کی یاد ہی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے آئندہ برس ہمارا نام بھی کہیں مرحومین میں نہ شامل ہو جائے۔ پہلے کے لوگوں کی جو دعائیں، جو اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی تھیں، اب وہ خوبصورت مناظر کہاں آئیں گے؟ وہ قبولیت کی ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات اب وہ میسر نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی تھیں، دعاؤں افطار کے وقت دعاؤں کو قبول کیا جاتا تھا، سحری کے وقت کا وہ پرکیف اور روح پرور مناظر جو درود و سلام کی آوازیں ہوتی تھیں، اور افطار کے وقت ایک قلبی تسکین انسان کو روحانی جو فرحت اور خوشی حاصل ہوتی تھی، اب وہ سما کہاں نظر آئے گا؟ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے اس مبارک مہمان کو الوداع کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ان کی جدائی کے اشعار پڑھیں، جیسے الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ہے۔ گو کہ یہ پڑھنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اس مقدس مہمان کی عظمت کا تقاضا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد دینا، یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو رو رو کر اس کی ہجر و فراق میں ہم اس کو الوداع کہیں، اور تاکہ یہ بروز قیامت ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے کی رات ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا تھا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب جمعے کی گھڑی آتی ہے تو جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پھر پورے مہینے میں
جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے ان سب کے مجموعے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر اہم رات ہوتی ہے جو لیلۃ الجائزہ کی یعنی عیدی ملنے کی رات ہوتی ہے۔ بندہ مومن پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، بھوک کی پیاس کی شدت اور اس کو برداشت کرتا ہے، اور رات کے وقت وہ قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، پورے مہینے کی اس کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر اس رات میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایک خاص عنایات دی جاتی ہیں، انعام دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس انعام لینے کے وقت میں ہم غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو عید کی شاپنگ کرنے میں بازاروں میں صرف نہ کریں، یاروں دوستوں کو ملنے میں صرف نہ کریں۔ جس طرح یہ باقی رمضان المبارک کی راتوں کو ہم نے عبادت کر کے قیمتی بنایا تھا، اسی طرح جاتے جاتے جو عید کی مقدس رات آتی ہے رمضان المبارک کے بعد کی رات، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبادت و ریاضت میں گزاریں، اور بالخصوص نماز عشاء اور فجر کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں اسی لیے صدقہ فطر دینے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ بہتر یہی ہے، فقہاء اور علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ نماز عید سے پہلے رمضان المبارک میں ہی اگر صدقہ فطر حقداران اور مستحقین تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکیں تو اور عید کی خوشیوں میں ہمارے شانہ بشانہ شامل ہو سکیں۔ اسی لیے صدقہ فطر کو فرمایا گیا کہ یہ روزہ اس وقت تک معلق رہتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، بارگاہ الہی میں پہنچتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا فطرانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں من اللغو والرفث کوئی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں تو جو یہ صدقہ فطر ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے، تو روزے کی جو نورانیت ختم ہوتی ہے صدقہ فطر کی بدولت اللہ رب العالمین اس کی کراہت بھی دور فرما دیتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ عید نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر حقداران تک پہنچایا جائے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ یہ سادہ سے لفظوں میں اگر کہا جائے تو 80 گرام کم 2 کلو گندم یا آٹا، یعنی آپ پورے 2 کلو بہتر ہے کہ دے دیا جائے۔ گندم کے علاوہ جو، کشمش، کھجور، ان کی بھی یہ 4 کلو کی مقدار ہے کہ آپ اس کے مطابق بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ویسے یہاں ملتان اور مضافات کے لیے علماء کرام نے 270 روپے فی کس فطرانے کا اعلان کیا ہے، تاہم ارد گرد کے علاقے میں جہاں گندم اگر تھوڑی مہنگی ہے تو اس حساب سے آپ 2 کلو گندم کے یا آٹے کے پیسے غریب مسکین کو دے سکتے ہیں، وہ ایک وقت کا جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کہلائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات وہ یہ بھی قابل غور ہے، یہاں ہم امیر اور غریب سب کے لیے فطرانے کی مقدار ایک رکھتے ہیں۔ امیر حضرات کو چاہیے جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے کہ وہ کشمش یا کھجور کے مطابق اس نصاب کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کیا کریں۔ جو غریب ہیں، متوسط طبقے کے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گندم کی جو سستا نصاب بنتا ہے اس کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ کسی بھی قوم کی حقیقی عید تب ہوتی ہے جب اس کے امیر اور غریب سب خوشیوں میں شریک ہوں۔ اگر ایک طبقہ عید منائے اور دوسرا جو ہے وہ خوشیوں سے محروم ہو تو وہ کسی قوم کی عید نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے غرباء کو ان کا خیال رکھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے دستے سوال دراز کریں، جو آپ کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں اور احتجاجاً آپ سے زبردست
بستی یعنی صدقہ فطر نکلوائیں، یعنی پیشہ ور جو لوگ ہیں، نہیں، آپ کو چاہیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، قرب و جوار کے لوگوں کو دیکھیے، وہاں جو سفید پوش، ضرورت مند، غریب، یتیم اور بیوہ جو اگر رہتے ہیں تو آپ ان کو تلاش کر کے خاموشی کے ساتھ ان کے گھر تک صدقہ فطر پہنچانے کا اہتمام کیجیے۔ کوشش کریں اس عمل میں ریاکاری سے بچیں۔ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی ڈیزرو پرسن ہیں، وہ واقعی اس کے مستحق ہیں، تو کوشش کریں کہ ان تک آپ کے صدقات پہنچیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کا سبب بنے گا۔ اب ہمیں اگر یہ اللہ کی راہ میں پیسے دینا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے تو ان کو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ 4 شخص اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، تو وہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن غریبوں اور فقیروں سے محبت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں سے محبت کریں، اور جو ان کا محب عاشق رسول اپنے آپ کو کہلائے مگر غریبوں کو دھتکارے، ان سے حقارت امیز اور نفرت انگیز رویہ اختیار کرے، تو وہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو جنت کا طالب ہو، کہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور چوتھا فرمایا وہ شخص جو جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، وہ شخص بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں اور اپنے دعوی محبت میں کتنے سچے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے، اپنا احتساب کیجیے، قرب و جوار کے لوگوں کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔